آج کا ڈرامہ جو ہم آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں وہ ڈرامہ ہے جلن۔ بہت ہی عجیب ڈرامہ چل رہا ہے فی الحال تو۔ بہن جو ہے اپنے بہنوئی کے پیچھے اپنا منگیتر چھوڑ رہی ہے اور پوری ایک عجیب ہی سٹوری چل رہی ہے۔ کوئی اسے احساس نہیں، بس اس کے اندر ایک جنون سا آ گیا کہ میں بہن سے سب کچھ چھین لوں، کیونکہ بچپن سے وہ ہر چیز اپنی بہن سے چھین رہی ہے، تو اب اس کے ذہن میں یہ بات بیٹھ چکی ہے کہ میں جو چاہوں اپنی بہن سے چھین سکتی ہوں، اور میری بہن چپ کر جاتی ہے، وہ کچھ نہیں کہتی۔ اس لیے کہتے ہیں کہ بچوں کی تربیت بچپن سے کی جائے۔ جب آپ بچپن سے انہیں نہیں روک ٹوک کرتے، پھر بچے ایسے ہی ہو جاتے ہیں، ہر چیز چھیننے کے عادی۔ اور اس کے اندر اس مینو کو بھی ایسے دکھایا گیا ہے، نشا کو۔ مینو بیچاری سے وہ ہر چیز چھین رہی ہے، اسے کوئی احساس نہیں، بس یہ احساس ہے کہ میں اسے ہر چیز چھین لوں، میرا حق ہے اس کی ہر چیز پہ۔ اب اسے یہ بھی احساس نہیں رہ گیا کہ یہ اس کا شوہر ہے، اس کا گھر ہے، یہ چیز نہیں ہے کوئی، مگر وہ یہ حرکت کر رہی ہے۔ ادھر اس کے باپ نے اس کا نکاح ڈیٹ فکس کیا، لوگوں کو بلا لیا، ادھر وہ گھر چھوڑ کے سیدھا بہنوئی کے پاس جاتی ہے، جبکہ اس کی بہن یہیں پر ہوتی ہے۔ ادھر جا کے ڈرامہ کرتی ہے بڑے عجیب طریقے سے کہ بھائی مجھے یہاں شادی نہیں کرنی، مجھے آپ روک دیں۔ اسے پتہ ہے جب بہنوئی آ کے روکے گا تو باپ میرا مان جائے گا۔ اب اندر کی کہانی کا تو کسی کو نہیں پتہ، ادھر گھر والے پریشان ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں آپ کو خیال کرنا چاہیے تھا جب نیشا شادی نہیں کرنا چاہتی، آپ کو ضد نہیں کرنی چاہیے تھی۔ ادھر یہ بڑی خوش ٹھہری ہوتی ہے کہ میں بڑا اچھا کوئی کارنامہ انجام دے کے آئی ہوں۔ بہن کا گھر اس کے حواسوں پہ چھا چکا ہے، بہن کی ہر چیز اس کے حواسوں پہ چھا چکی ہے، یورپ کا ٹرپ، یہ وہ، بہت زیادہ جلن، جیسے ڈرامے کا نام ہے، اور ویسے ہی اس کے اندر شدید جلن ہے لڑکی کے اندر۔ ادھر احمد اور مینو بہت پریشان ہوتے ہیں کہ مینو ایک اچھی بہن ہے، وہ پریشان ہوتے ہیں کہ میری بہن کہاں گئی، اب تک مل نہیں رہی۔ وہ اپنی بہن کو ڈھونڈنے کے چکر میں احمد کے ساتھ، اپنے کزن کے ساتھ پورا پھر رہی ہے۔ شوہر کو فون کرتی ہے، اس کا شوہر نہیں بتاتا کہ یہاں پہ نشا آئی تھی اور مجھ سے یہ بات کر کے گئی تھی، کیونکہ نشا اسے روک کے گئی ہے۔ ابھی اس کے بہنوئی کے ذہن میں ایسی کوئی فضول بات نہیں ہے کہ وہ ایسی ہے، ابھی وہ اس چیز کے بارے میں تصور بھی نہیں کر سکتا، مگر نشا اور کے ذہن میں تو کچھ اور ہی چل رہا ہے۔ جب وہ گھر آتی ہے، باپ بھائی بہن سب پوچھتے ہیں، ماں تھپڑ لگا دیتی ہے، مگر وہ کچھ بھی نہیں بولتی، بالکل خاموش رہتی ہے، کیونکہ اس کے ذہن میں ابھی تک مینو کا گھر، مینو چل رہی ہے، مینو سے پیار کرتی ہے، بیٹھی ہوتی ہے بہن کے ساتھ، تو دل میں سوچ رہے تھے کہ تم مجھے اتنا پیار نہ کرو، میں تمہاری سب سے قیمتی چیز چھیننے والی ہوں۔ مگر جب ہر چیز صحیح لگنے لگ جائے تو انسان غلطی کرنا بھول جاتا ہے، وہ سمجھتا ہے میں کچھ غلط نہیں کر رہا، جب اسے ہر چیز صحیح لگنے لگ جائے۔ مجھے ہر چیز صحیح لگ رہی ہے، میں تمہارے ساتھ غلط کر رہی ہوں، مگر مجھے لگ رہا ہے میں تمہارے ساتھ غلط نہیں کر رہی۔ وہ یہ سوچ رہی ہوتی ہے، اسے فیل بھی ہو رہا ہے کہ میں غلط کر رہی ہوں، مگر وہ ڈھیٹ بننے کے ساتھ کہہ رہی کہ میں صحیح کر رہی ہوں۔ ادھر احمد کو اس کی ساری باتیں یاد آ رہی ہوتی ہیں، جس طرح وہ اس کے منہ پہ انگوٹھی مار کے آتی ہے، خود کو بھی یاد آ رہی ہوتی ہیں اسے باتیں۔ بہت ہی عجیب اور ڈین ٹائپ سی فطرت والی بہن ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسی بہنیں نہ ہوں۔ یہ جیسے ایسے ڈرامے دکھانے نہیں چاہیے، اگر فرض کیا کوئی ایسا نہیں بھی ہے اور وہ ایسا بن جاتا ہے تو عجیب بات ہے۔ ہاں اگر اس لحاظ سے دیکھا جائے کوئی ایسا ہے تو بہن ہوشیار ہو جائے بہن سے۔ اور ادھر صبح کے ٹائم یہ ٹھہری ہوتی ہے مینو، وہ آ کے پوچھتی ہے امر سے کہ کیا مسئلہ ہے۔ امر کہتا ہے مجھے نہیں پتا اس کا کیا مسئلہ چل رہا ہے، آپ خود پوچھو اس سے۔ وہ کہتی ہے مجھے خود نہیں پتا چل رہا ہے کیا چاہ رہی ہے۔ وہ کہتا ہے یہ جو ہے نا بس تم سے نا حسد کر رہی ہے تمہاری۔ وہ کہتا ہے نہیں میری بہن ایسی نہیں ہے۔ وہ بہن کو بتاتے، کہتے جب سے تمہاری شادی ہوئی ہے نا اس کا دماغ ایسے خراب ہوا ہے، مگر مینو اس بات کو نہیں سمجھتی۔ ادھر سے اسفند آ جاتا ہے اس کے باپ سے بات کرنے کہ آپ نا نشا کی شادی اس کی بغیر مرضی کے نہ کریں، وہ ایک سمجھدار لڑکی ہے، پڑھی لکھی ایجوکیٹڈ ہے، اسے اپنا اچھا برا پتہ ہے، آپ احمد کے ساتھ کیوں اس کی شادی کر رہے ہیں۔ اس کا باپ کہتا ہے بیٹا ایسے رشتہ ہو جاتا ہے، کیونکہ بڑا دماد ہے، وہ اپنی رائے دے سکتا ہے، اور وہ آیا ہے رائے دینے کے لیے۔ اتنے میں احمد سنتا ہے تو بدتمیزی شروع کر دیتا ہے، تم کون ہو، تم ہوتے کون ہو کون، کیا چیز ہو، کس جرت سے تم ہماری شادی کو منع کر رہے ہو۔ اور اس کا جو پھپھا ہوتا ہے وہ بڑا پریشان ہو کے دیکھ رہا ہوتا ہے کہ کیسی باتیں کر رہا ہے، بہت پریشان ہو جاتا ہے، وہ دیکھ رہا ہے بھئی کیوں اس طرح کی گفتگو کر رہا ہے، مگر وہ شروع ہو جاتا ہے بدتمیزی پہ، تو پھر باز ہی نہیں آتا، کیونکہ اس کے ذہن میں یہ بات ابھی تک نہیں آ رہی کہ اس کے بہنوئی کا تو کوئی قصور نہیں، اب تو نشا کا دماغ خراب ہے۔ اتنے مینو اٹھ کے تھپڑ لگا دیتی ہے امر کو، اور اس اپنے شوہر کو لے کے چلی جاتی ہے۔ اس کی ماں اور باپ بھی اٹھ کے مینو کے یکدم احمد کو ہی ڈانٹنے لگ جاتے ہیں۔ پھر اپنی بھابھی کو وہ کہتی ہے آپ نے کیسی تربیت کی ہے احمد کی، جا کے اسے سمجھائیں، کتنی غلط تربیت ہے اس کی۔ وہ بیچاری پریشانوں کے اوپر جاتی ہے، اس کی بیٹی کہتی ہے امی
آپ کو ہر وقت ایسے باتیں سننے کو ملتی ہیں، آپ ایسے کیوں ان کی بات نہیں مانتی؟ آپ کبھی ہمارا بھی سوچ لیا کریں، آپ ہمیشہ اپنے گھر والوں کا سوچتے ہیں، کہتے ہیں احمد نے بدتمیزی کی، احمد کو معافی مانگنی چاہیے۔ ادھر سے احمد کو مینوں کی ساری باتیں یاد آ رہی ہوتی ہیں اور وہ رو رہا ہوتا ہے بہت زیادہ، کیونکہ اسے سمجھ آ گئی ہے کہ اب نیشا نے مجھ سے شادی نہیں کرنی۔ وہ بہت رو رہا ہوتا ہے، اسے نیشا کی ساری اصلیت سمجھ آ گئی ہے، جو کہ باقی ابھی کسی کو بھی سمجھ نہیں آئی۔ یہی کمال ہے کہ نیشا کی اصلیت صرف اور صرف احمد کو سمجھ آئے، کیونکہ احمد اس کے اوپر پوری توجہ کے ساتھ نظر رکھی ہوئی ہے، احمد اس کو پوری توجہ کے ساتھ دیکھ رہا ہے۔ اور بس اب اس کے باپ نے انکار کر دیا شادی سے، اور اب نیشا کو موقع مل گیا۔